وسلم کی تعریف و توصیف اہل علم، اہل ادب، اہل ذوق بیان کرتے ہیں، لیکن یہ مہینہ چونکہ ان کی یاد سے ہے اور ان کے جو ہے وہ احوال سے ہے وابستہ، اس لیے اس مہینہ کے اندر محرم احرام کے اندر امت بالخصوص حضور کے گھرانے کا ذکر اہتمام کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ سنتی بھی ہے اور بیان بھی کرتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے بلکہ یہی ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا ایمان کب مکمل ہوتا ہے جب تک ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے لازم ہے اور ایمان کے مکمل ہونے کے لیے شرط ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کی محبت کی وجہ سے حضور کے گھرانے کی محبت ہمارے ایمان کی تکمیل ہے اور یہ ہمارے ایمان کی سالمیت کی دلیل ہے اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ عام طور پہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم جو ہو کہ تم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو فضائل ہیں، جو مراتب ہیں اور جو ان کے قصائد ہیں وہ علماء اہل سنت اس طرح بیان نہیں کرتے جو ان کے حقوق ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میاں اسا تک کھاندے بھی ان ہیں نسل کے یہ تو صدیوں کا مزاج ہے کہ اہل سنت کے جو لوگ ہیں ان کا تو ایمان ہے کہ عطا اللہ کرتا ہے، رزق اللہ دینا ہے، لیکن اللہ دینا پاکاں دے صدقے ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ہم لقمے کھاتے ہیں، جو ہم پانی پیتے ہیں اور جو ہم پہنتے ہیں، یہ عزت ہمیں نصیب ہوئی ہے تو نبی کے گھرانے کے صدقے لوگ تو محرم کے دنوں کے اندر یاد کرتے ہیں، چاند چڑھ گیا ہے، اب لوگ جناب ان 10 دنوں کے اندر یوں لگے ہوئے کہ جناب سارا دین یہی جانتے ہیں اور دین یہی سمجھنے والے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم اہل سنت والے صرف 10 دن ان کو یاد نہیں کرتے بلکہ 365 دن سارا یہ کہ ہم ہمارے دیا رسول اللہ اور جس طرح ہم بیان کرتے ہیں ان کے فضائل کو کوئی بیان کر کے دکھائے تو صحیح۔ ہمارے انداز کے اندر ادب بھی ہے، علم بھی ہے، معرفت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، صداقت بھی ہے۔ وہ لوگ جو بیان کرنے والے وہ فضائل تو بیان کرتے ہیں، نہ ہی ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ معرفت اور حقیقت کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ لوگ قیاس کے زور پہ یہاں منبر و محراب کے فضائل بیان کر جاتے ہیں۔ واحد یہ مسئلہ کی حقہ ہے اہل سنت، ان کے علماء جب بھی بیان کرتے ہیں حق و صداقت پہ مبنی گفتگو فرماتے ہیں۔ یہاں گفتگو کا جو معیار ہے وہ حق و صداقت ہے، یہاں جھوٹ نہیں ہوگا، یہاں کسی کی شان گھٹائی نہیں جائے گی، کسی کی شان کو قرآن و حدیث سے بڑھ کے بیان نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں جو بھی منبر و معراج پہ گفتگو ہوگی وہ حق اور صداقت پہ مبنی گفتگو ہوگی۔ یہ محرم شریف کے حوالے سے پہلی چند باتیں تھیں کہ جو میں آپ تک میں نے عرض کرنی تھی۔ پہلے یکم محرم شریف عام طور پہ یہی بلکہ خاص طور پہ علماء مجتہدین فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین امام الواصلین خلیفۃ المسلمین، آپ کی شہادت کا یہی دن ہے۔ آپ مراد رسول ہیں، آپ کے فضائل پہ ایک حدیث مبارکہ اور پھر انشاءاللہ تعالی اپنے مضمون کی طرف۔ آج جو میرا مضمون ہے وہ آپ کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی شان ہے، اس پہ میرے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کا دن ہے یکم محرم الحرام۔ تو اختلاف ہے امت کے اندر، لیکن اختلاف اپنی جگہ۔ اس بات پہ تو کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ نے حضور کے صدقے حضور کے اصحاب کو بھی اللہ نے مقام عطا فرمایا، کہ حضور کے صدقے اللہ نے نبی آل کو بھی اللہ نے مقام عطا فرمایا، اس بات پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور ہاں مراتب اور فضائل میں تفریق ہے، مراتب اور فضائل میں فرق ہے، وہ سمجھنے پہ ہے۔ اور وہ جب بندہ دین سنجیدہ ہو کے دین کے ساتھ جڑ جائے تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ مراتب اور فضائل میں کس طرح اللہ نے تفریق رکھی ہے۔ تو خیر اس بات پہ کوئی تفریق نہیں ہے، حضور
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے حضور دے اصحاب بھی شان والے تھے، حضور دی آل بھی شان والے تھے۔ اب آئیں اس پہ ایک پہلی حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مراد رسول ہیں، حضور ان کی خاطر دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کی نصرت کے لیے عمر جیسا کوئی شخص ہمیں عطا فرما دے۔ دو لوگوں کے حضور نے دعا مانگی تھی، ان میں سے ایک حضرت عمر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ چند دن گزرے، حضور نے پہلے دعا مانگی، چند دن گزرے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیتیں سنیں۔ گھر گئے اپنے بہنوئی کے گھر، تو اپنے بہنوئی کے گھر کے اندر ان کے جو ماحول تھا، ان کی بہن بھی اور ان کے بہنوئی بھی قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق آئے، رک گئے، تو چونکہ عرب کے تھے اور وہ قرآن کی لغت اور زبان کو جاننے والے تھے، رک گئے کہ یہ مکمل کریں کلام اور اس کے بعد میں ان سے پھر مخاطب ہوں۔ اور یہ آیت غصہ کے اندر، جلال کے اندر، عمر ہو اور جلال نہ ہو، عمر ہو اور غصہ نہ ہو۔ خیر حضرت سیدنا عمر فاروق آئے، ابھی کلمہ نہیں پڑا، دل کے اندر بڑے بڑے وشواس ہیں، خیالات ہیں اور سوچے ہیں کہ یہ کروں گا، یہ کہوں گا، ایمان سلوک کرے سن کے زمانہ یاد کرے سے۔ اب یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ توجہ سے اس قرآن کو سن رہے ہیں۔ دو یہاں پہ سورتوں کا ذکر فرمایا گیا، ایک تو سورت طور کی، یہاں ایک تو سورت طٰہٰ کی تلاوت کے بارے ارشاد فرمایا گیا کہ سورت طٰہٰ جو 16ویں سپارے کے اندر ہے، لکھا گیا ہے کہ ان کا بہنوئی اور ان کی بہن صاحبہ وہ قرآن کی سورت طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی۔ قرآن کی چند آیتیں سنی، حضرت عمر عرض کرنے لگے یہ تو کلام ہے ہی بڑا پرتاثیر، یہ تو سیدھا دل پہ اثر کرتا ہے۔ تو پھر میں نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی یہ تو رب کا کلام ہے، رب کا کلام ہو اور تاثیر نہ ہو، مطلب کہ رب کے کلام کے اندر تو تاثیر رکھی گئی، مٹھاس رکھی گئی، اثر رکھا گیا ہے، سحر اور ایجاد ہے یہ قرآن کا کہ جب کوئی قرآن سن لے نا تو پھر بے شک جتنا پتھر دل بھی ہو اس کا دل پھر پتھر نہیں رہتا، نرم ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا جلال ختم ہو گیا، اب ان کے جمال کا جو ہے وہ زیادہ کیفیت نہیں غالب ہوئی۔ بغیر یہاں تاخیر کے انہوں نے عرض کیا کہ میں تو قرآن کی برکت کے صدقے یا قرآن کی اجاز کے تصدق سے، سحر قرآن کے تصدق سے میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ اگر اس جہان کے اندر کوئی دین سچا ہے تو وہ دین محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور کی خدمت میں گئے، ان کے جو بہنوئی تھے اور ان کی جو ہمشیرہ محترمہ تھی وہ حضور کی خدمت میں یہی عرض کرتی ہیں کہ حضور خوشخبری ہے، ہمارے جو بھائی ہیں حضرت عمر، وہ ان کے سینے کے اندر اب آپ کی محبت پیدا ہو چکی ہے، اسلام کی محبت اور دین کا جو وہ نور ہے وہ ان کے اندر چراغاں کر رہا ہے۔ تو پھر وہ کلمہ گو ہو گئے اور ان کے فضائل بڑے بے شمار، بڑے واضح اور بڑے بے شمار حدیث بخاری کے اندر ہیں، کتب احادیث کی ہر ایک کتاب کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور ان کی مراتب حضور نے بیان فرمائے۔ حضور نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، ان کی عظمت واضح ہے اور ان کا مقام بڑا واضح ہے، اور بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر کے بارے حضور نے ارشاد فرمایا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، ان دو ہستیوں کے بارے حضور نے ارشاد فرمایا کہ نحن نبعث یوم القیامت ہاکذا، فرمایا کہ میاں بھولائے نا کہ اللہ نے سارے عمر کو کیا مقام عطا فرمایا، کہ سارے صدیق اکبر کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، فرمایا کہ دہاڑ قیامت کے دو ہستیاں حضور در علیہ محمد حسین شہادت والے ہوئے اس بنائے۔ اور پھر مخاطبین کو جو متوجہ لوگ جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایمت اللہ کو سی دہاڑ قیامت حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو دیگر اصحاب بھی شامل، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 18 ذوالحجہ ان کی شہادت کا دن۔ میں نے ویسے کہیں عرض نہیں کر پایا، لیکن آج اس منبر اور آج اس جلسے کے ذریعے آپ کے بھی فضائل پہ جملہ عرض کرتا چلوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے عثمان اتنے باحیا ہیں، اتنا حیا والا، اور حیا کے متعلق آپ نے حدیث بخاری سنی ہوگی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، 70 شاخیں ایمان کی،
فرمایا کہ ان 70 شاخوں میں سب سے جو مین شاخ ہے وہ حیا ہے. فرمایا کہ جن دے اندر حیا کوئی نہیں ان دے اندر ایمان کوئی نہیں. 69 شاخیں باقی 70 شاخیں حیا پہ 70ویں شاخ حیا ہے. تو فرمایا کہ جس کے اندر حیا نہیں وہ صاحب ایمان نہیں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نگاہوں کے اندر حیا ہے یا نہیں, ہماری زبان کے اندر حیا ہے یا نہیں, ہمارا نفس جو ہے وہ حیا والا ہے یا بے حیا ہے. کہ بلا ملک صاحب یہ سوچنا چاہے جمعے کے غرض کے لیے آئے, آپ کو سجدہ کرنے کے لیے آئے, لیکن یہ بھی فکر کریں کہ حیا ہے تو پھر ایمان ہے. اگر حیا کوئی نہیں بندہ نہ تو مومن ہونے, لیکن بندہ مومن ہونا کوئی نہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ خلیفہ سوم ہیں, ان کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے عثمان کی حیا کے متعلق فرمایا کہ عرش کے فرشتے بھی ان کے حیا پہ ناز کرتے ہیں کہ وہ اتنے با حیا, ان کی نگاہ کے اندر حیا رکھا گیا, ان کی زبان کے اندر, ان کے کلام کے اندر, ان کے قول و فعل کے اندر اللہ نے حیا رکھ دیا ہے. تو فرمایا کہ جہاں عثمان ہوں گے حیا ان کے ساتھ ہوگا. تو ایمان کی تکمیل کے لیے جس طرح دیگر چیزیں لازم ہیں اسی طرح حیا بھی لازم ہے. تو مومن کی خیر بھی پہچان اور صفت بھی ہے. آج اس معاشرے کے اندر جہاں بڑی بڑی خرابیاں ہمارے اندر ہیں وہاں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہم سے حیا اب نہیں رہا. اساں حیا کو چھوڑ دیتا ہے, حیا سارے تو ڈھہ گیا ہے, حیا کو اساں ترک کر چھوڑا ہے. اور یاد رکھیں اگر حیا نہیں ہے تو پھر ایمان بھی کوئی نہیں ہے. تو خیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن قیامت یہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے ساتھ ہوں گے, مقام حشر ہو یا مقام جنت ہو, یہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت خاص انہیں نصیب ہوگی. وہ سعادت مند لوگ ہیں نا کہ یار دنیا میں حضور کے رلے گزارے کٹھے رہے. آپ پڑھیں نا, سیرت کو پڑھ کے دیکھیں, تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں. مطلب کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک لفظ وزن والا ہو, آپ تک پہنچے اور آپ عمل کریں, سمجھیں کہ پیر صاحب جو عرض کر رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں. تو دیکھیں کہ زندگی بھی حضور کے رلے گزاری, قبر کے اندر بھی حضور کے قریب ہیں, اور آخرت برزخی زندگی بھی حضور کے رلے, برزخی زندگی بھی حضور کے رلے. بڑے بڑے یار نیک لوگ پائے گئے اور ان کے نیک مرید پائے گئے. یہاں صوفی صاحب تشریف لائے خانوال سے, یہ ذوق والے انسان ہیں, ان کی نظر جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جن پیرانی نظام کے مرید ہیں نا, ساری خواہش ہوتی ہے کہ اسا مرو جو صحیح نا سب انہوں نے قدم ہے یار جان نصیب تھی وہ ہے. دنیا کے اندر بھی ان کی نسبت ہے, عالم برزخ کے اندر بھی ان کی نسبت ہو, آخرت کے اندر بھی ان کی نسبت, اور انہوں نے چھاؤں میں اسا بدے رہ گئے. اب جملہ سماعت فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر بھی انہیں نسبت عطا فرمائے. خواہش تھی نا کہ جس طرح دنیا کے اندر حضور کے قریب ہیں, حضور کے قرب خاص کے اندر ہیں, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے تشریف فرما ہو دنیا سے, حضرت سیدنا صدیق اکبر پھر وفات فرمائے, اور ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رسول پہ ان کی بابرکت میت مبارکہ کو, ان کی بابرکت لاشیں مبارکہ کو رکھ دیتے, اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اجازت ارشاد فرماتے, اور اصحاب رسول اجازت رسول کے بعد انہیں روزہ رسول کے اندر داخل فرماتے. تو خواہش ہوتی ہے ہر مرید کی میں اپنے پیر دے میں رلے ہوں, لیکن یارو وہ لوگ کتنے مقدر والے ہیں کہ جنہوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخی زندگی کے اندر بھی حضور نے اپنے قربت عطا فرمائی, اپنے نزدیکی عطا فرمائی. ہون بھی کوئی عرب دا رہنے والا ہوئے یا عجم دا واسی ہوئے, جیڑے ویلے روزہ رسول تے پہنچتا ہے جی میں ہی حضور دی ذات کو درود و سلام پڑھتا ہے, اوہ ہی اٹھا لکھا کھڑا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پہ بھی سلام ہوں, حضرت عمر فاروق پہ بھی سلام ہوں. یہ ہے نسبت کا کمال. تو خیر جملہ تھا کہ حضور کے دروازے بھی شان والے, اور اسی طرح اب میں حضور کے گھرانے کے فضائل پہ چند باتیں عرض کروں گا, اور پھر نماز جمعہ کا جو وقت ہے آج بڑھا دیا گیا ہے 15 منٹ, اور میں اس 15 منٹ کے اندر چند باتیں ضرور عرض کروں گا. یاد بیان کرنا یہ بھی ضروری ہے, سننا یہ بھی ضروری ہے, لیکن اس سے بڑھ کے عمل کی ضرورت ہے. آج معاملات خراب ہوئے, عقیدے بڑے کمزور ہوئے. میں تنقید نہیں کر رہا, حالانکہ میں اہل سنت کے پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں, جملہ عرض کر رہا ہوں. تقریر کرنے والے بھی بڑے اور سننے والے بھی بڑے, لیکن وہ جو پیغام حق ہے اس پہ عمل والے مجھے کم نظر آتے. یہ میں اپنا دکھ عرض کر رہا ہوں کہ لوگ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں,
لیکن اس طرح پیار نہیں کرتے جہاں پیار کا مدحق اللہ نے بیان فرمایا۔ اس طرح پیار کریں، ٹوٹ کے پیار کریں، ٹوٹ کے پیار کریں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی نگاہ سے، جب ہم اپنے نگاہ میں لیتے ہیں، پیچھے سا فیصلہ اپنے مطابق لینے ہیں۔ اساں دے کہ یار جی اساں عام ہیں، یہ بھی تو عام ہیں پہ میاں بے شک اساں عام ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ ساری نسبت آمن آ رہے، جنہاں دی نسبت انہاں دے نال ہے، یہ بھی خاص ہے تے وہ بھی خاص ہے۔ بندہ جب اپنے علم کے مطابق فیصلے کرتا ہو، اپنی نگاہ کے مطابق، عقل، بصیرت، سوچ کے مطابق فیصلے بندہ جب کرنے لگ جائے، قرآن و حدیث کو نہ سمجھے اور اس کی حقیقت اور اس کی معرفت کو نہ جانے، پھر بندہ گمراہ کی وجہ ہے، عقیدے پیچھے ٹھیک نہیں رہے۔ آج بد عقیدگی کی وجہ یہی ہے۔ اب آئیں ایمان کی سالمیت ایک حدیث کو سماعت فرمائیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے ترمذی کے راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب الرجل الایمان حتی یحبکم اللہ ورسولہ والقرابۃ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھے میرے رب کی عزت کی، فرمایا کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک اس کے سینے کے اندر ایمان داخل نہیں ہوگا۔ قلب الرجل الایمان، ان سینے کے اندر ایمان داخل ایمان واسطے حضور نے 3 شرطیں بیان فرمایا کہ پہلی شرط حتی یحبکم اللہ، کہ بندہ ہر شے تو ود کے اپنے رب کی ذات میں پیار کرے گا، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے۔ پڑھے نا قرآن دوسرا سپارہ، یہ حق بھی ہے میرے رب کا اپنے بندوں پہ، یہ حق بھی ہے یار دنیا کی محبت کا ہر کہنے دے چاہیے۔ آپ پڑھیں نا نمرود کے بارے، دنیا کی محبت میں رہا، پھر غرق ہو گئے اور پھر تباہ ہو گئے۔ فرعون کے بارے پڑھیں نا، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے اقتدار بخشا تھا، دنیا کی محبت میں رہ کے مر گئے، اور پھر آنے والے وقتوں کے اندر اس طرح کی سوچ والے لوگ آتے رہے، دنیا کی محبت والے۔ اور اس امت کے اندر بھی یہ فتنہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اس امت کے بھی سینے کے اندر دنیا کی محبت ہے۔ اس طرح رب کی محبت نہیں ہے جس طرح حکم الہ ہے۔ آپ پڑھیں نا قرآن دوسرے سپارے کے اندر میرے رب نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے تو ود کے، دنیا کے ہر رشتے تو ود دے رب دا بندہ رب کی ذات میں پیار کرے گا، ٹوٹ کے پیار کرتا ہے، ٹوٹ کے پیار کرتا ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں یہ خوش ہو جاتا ہے، لوگ بدگمانی کے پتھر مار رہے ہیں، لوگ اسے ذلت اور رسوائی کے گڑھے کے اندر ڈال رہے ہیں، لوگ کی کو تانے دینے، ایک کو ود گھٹا دے ہیں، لیکن ایک کنی ٹھڈا سا نہیں بنے گا۔ اللہ نے ایک کو غربت دیتی، تنگی دیتی، دکھ دیتے، مسائب دیتے، تے لوگوں نے بھی تانے مارے، ایک کنی ٹھڈا سا نہیں بھرا، این وقت بھی سونی ذات دا شکر ادا کیتا۔ کیونکہ پیار جو کرنے ہے، پیار سو کرنے ہے، تو جنرل پیار ہوندے ہیں پیچھے ہوندے عیب نہیں لکھے رہتے، پیچھے انسان اس دنال تو رٹ کے پیار کرے رہے۔ سارا جہان جو کچھ بھی آدھا رہے بنے، اے غریب بے بس لاچار اور مجبور بندہ، یہ تو ایو آدھا ہے کہ میاں میرا ایمان میں کو ایو سکھیندا ہے کہ دنیا دی ہر شاید وقت کے میں اپنے سونے رب دے نال پیار کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے پہلا تقاضا ہے، اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن مضمون چونکہ میرا پہ رہنا چاہے تو فرمایا کہ حتی یحبکم اللہ ورسولہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کرو، تمہارا ایمان جو ہے وہ ایک طرح سے پورا ہو پائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا ورسولہ، اور اس کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرو۔ پیار کیا ہے؟ حضور کے فرامین پہ عمل کرو، اتباع رسول کو اپنا لو، سیرت رسول کو اپنی زندگی کا حسن بنا لو، اور سنت کو اپنی پہچان بنا لو، اور حضور کے فرامین کو اپنے اوپر مقدم جانو۔ تو فرمایا کہ ہمارے رسول ہی یہ ہے حضور کی محبت کا تقاضا۔ تو فرمایا کہ ایمان کی تکمیل کی دوسری شرط یہ ہے، پھر ایمان باعث تکمیل تک پہنچ پائے گا، اور انسان کو جو ایمان کی لذت ہے، جو ایمان کا جو نور ہے وہ نصیب ہو پائے گا اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو پائے تو۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ پھر اگلی شرط ہے، حالانکہ بات یہاں تک مکمل اگر حضور ارشاد فرما دیتے تو مکمل ہو جاتے، لیکن ایک شرط بیان فرما، یہاں سے اگر ہم سمجھنا چاہیں یہ دین ہے، یہاں سے سمجھنا چاہیں کہ یہ ہے مقام اہل بیت، پھر حضور نے ارشاد فرمایا بعد رسول ہی والقرابۃ، فرمایا کہ میاں جی میں ساری محبت طورت لازم ہے، والقرابۃ میں ہی سارے قریبیاں دی محبت بھی طورت لازم ہے۔
یہ ہے دین، اگر کوئی سمجھے تو یہ ہے دین. لیکن بدقسمتی ہے، بیان بھی کیے جا رہے ہیں، تقریریں بھی سنی جا رہی ہیں، اور داد بھی دی جا رہی ہے، نذرانے بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ وہ بد نصیب اور بد قسمت لوگ ہیں جن کے سینوں کے اندر اہل بیت رسول کی محبت نہیں. حالانکہ ان کے نام کا لنگر لے رہے ہیں، ان کے نام کا نذرانہ مل رہا ہے، لوگ ان کی وجہ سے لوگ ان کی تکریم کرتے ہیں. لیکن بد قسمت ایسے لوگ ہیں اس معاشرے کے اندر جنہیں اللہ نے علم تو دیا ہے لیکن ادب کی دولت سے محروم پائے گئے ہیں. تو پھر دیکھیں حضور کا یہ فرمان فرمایا کہ میاں ایمان کی تکمیل واسطے شرط ہے حتیٰ یحبکم اللہ ولرسولہ والقرابۃ. فرمایا کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے گھرانے دے محبت ہر ایمان دوتے فرض، ہر ایماندار، ہر صاحب ایمان دوتے فرض ہے بھائی اس واسطے تاکہ وہ ایمان دی دولت نصیب تھی ہو. یہ پہلی حدیث تھی، حدیث ترمذی جو میں نے آپ تک عرض کی ہے. ایک اور حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پورے گھرانے کے فضائل بیان فرمائے. عام طور پہ لوگوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل بیان کیے. لوگوں نے سمجھا کہ حضور کی آل بیت سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت مولا کائنات حضور کی اہل بیت میں سے ہیں. لوگوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا نواس رسول امام حمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل بیان فرمائے. لوگوں نے علماء نے اصل سمجھتے ہیں، سارے جو عام بندے ہیں اصل سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حق ادا کیا ہے. اب آئیں دیکھیں، ایک حدیث ہے، حدیث مسلم بھی ہے اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی بیان فرما دی گئی. حدیث ویسے بڑی طویل ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی. یہ میں نے علماء دیوبند سے یہ میں نے حدیث سنی اور پھر انہوں نے اس حدیث پہ انہوں نے میری جناب اصلاح فرمائی. علماء اہل دیوبند حضور کا فرمان سنیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا بنی عبد المطلب. حضور نے پورے گھرانے کو ساتھ لیا اور بنی عبد المطلب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے دادا محترم ہیں اور ان سے پھر بعد حضور کا سلسلہ جو ہے وہ روحانی شروع ہوا ہے. تو حضور نے دعا مانگی. پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ یا بنی عبد المطلب انی سألت اللہ ثلاثہ. فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے 3 چیزیں میں نے اپنی اہل بیت کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے مانگی، سیدات کے لیے مانگی ہیں جن کا تعلق حضرت سیدنا عبد المطلب سرکار سے ہے. تو فرمایا کہ 3 چیزیں ان کے لیے مانگی. انی سألت اللہ ثلاثہ. فرمایا کہ پہلی چیز تو یہ کہ ان یثبت قائمکم، کہ اللہ انہیں ثابت قدم رکھے دین پہ. فرمایا کہ یہ میں نے اپنے قبیلے کے لیے، اپنے کنبے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے نسب کے لیے، اپنے ارادت والوں کے لیے، اپنے خونی رشتہ داروں کے لیے بس انی سألت اللہ ثلاثہ ان یثبت قائمکم وان یہدی ضلکم وان یعلم جاہلکم. پہلی چیز فرمایا کہ اللہ انہیں ثابت قدم رکھے. دوسرا اللہ انہیں علم نافع عطا فرمائے، گمراہی سے بچا دے، مطلب کہ وہ گمراہی سے بچ جائے. اور فرمایا کہ اللہ انہیں دین عطا فرمائے. وَأَن يُثَبِّتَ قَائِمَكُمْ وَأَن يُعَلِّمَ جَاهِلَكُمْ. تو فرمایا کہ اللہ انہیں گمراہی سے، جہالت سے بچا دے. تو یہ 3 چیزیں حضور نے ارشاد فرمائے. فرمایا کہ اصل اللہ دی بارگاہ جب حق اٹھائیں تے اپنے خاندان دے متعلق جب کوئی منگا ہے تے صحیح منگا ہے. ارشاد فرمایا وَاسْأَلْتُ اللَّهَ أَن يَجْعَلَكُمْ جُعْدَاءَ رُجَدَاءَ رُحَمَاءَ. فرمایا کہ یہ بھی دعا مانگی. پہلی 3 چیزیں ارشاد فرمائی، اس کے بعد پھر اور 3 چیزیں ارشاد فرمائی. فرمایا کہ اور بھی 3 چیزیں مانگی ہیں. وَاسْأَلْتُ اللَّهَ أَن يَجْعَلَكُمْ جُعْدَاءَ رُجَدَاءَ رُحَمَاءَ. اللہ انہیں بہادر بنائے، اللہ انہیں سخی بنائے، اللہ انہیں رحم دل بنائے. فرمایا کہ جہاں تعلق بنی عبد المطلب کے خاندان کو چلسی. فرمایا کہ بے شک وہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، فرمایا کہ بے شک وہ تھوڑے علم والا ہو یا زیادہ علم والا ہو، اصل یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ کو رحم دل بھی بناوے، اللہ کو بہادر بھی بناوے، اللہ کو سخی بھی بنا چھوڑے. اور دیکھیں بلکہ علماء محدثین فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضور کی یہ دعا رنگ لائے. اور پھر آج بھی سیدات کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے. حالانکہ 1400 سال 1500 سال قبل یہ دعا مانگی گئی. تو فرمایا کہ یہ دعا آج بھی ہے، جو وداء رجداء رحماء.
فرمایا کہ آج بھی سید کی پہچان یہ ہو سی، سید بہادر بھی ہو سی، سید بہادر بھی ہو سی، سید سخی بھی ہو سی، سید رحم دل بھی ہو سی۔ تو فرمایا کہ یہ انداز دعا تھی، اور اس انداز کے ساتھ حضور نے دعا مانگی۔ پھر ویسے حدیث طویل تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَّنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فرمایا کہ کوئی شخص مقام ابراہیم اور مقام حجر اسود کے قریب کھڑا ہو، کھڑا رہے، عبادت کرے، دعا مانگے، لیکن ایک شرط بیان فرمایا کہ ثم لقي الله مبغض اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ بے شک وہ کوئی مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو کے دعا مانگے، عبادت کرے، یا حجر اسود کے قریب ہو کے، اللہ کا گھر بیت اللہ شریف حجر اسود، فرمایا کہ ثم لقي الله مبغض اہل بیت محمد داخل النار، فرمایا کہ جڑا بندہ بے شک اتنے پہنچ کے بھی انہاں دو مقامات کے درمیان کھڑا تھی کے بھی تو اندر سینے دے اندر نبی دے خاندان دے بغض ہوئے، اہل بیت رسول دا بغض ہوئے، فرمایا کہ بے شک ان مقامات تے بھی پہنچا کھڑا ہو سی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت دا کوئی نہ حق دے سی، فرمایا کہ وہ جہنمی ہو سی، فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اور اس انداز میں بیان فرمایا۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں کوڈ کر کے ارشاد فرمایا گیا، ان کے لیے جو دعائیں مانگے گئے وہ بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جو ان کا مبغض ہو، بغض رکھنے والا، یار یہ بیماری ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، اللہ لوگوں کے اندر بڑی بیماری ہے، مبغض طرح کے لوگ، میاں ہر شخص کو اپنی قوم، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان پیارا ہے، یار ہر شخص کو پیارا ہے۔ سوچیں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کیا وہ نبی کو اپنا گھرانہ پیارا کوئی نہیں؟ اس نبی نے تو یہی دعا مانگی ہے کہ مالک میری نسل کو، میرے بچوں کو میری آل کے لیے ہی دعا ہے، اے اللہ ان کے اندر علم کی برکت عطا فرما اور ان کو دین پہ استحکامت نصیب فرما۔ تو یہ ہم پہ لازم ہے، یہ ہم پہ واجب ہے کہ محبت ہونے چاہیے، بغض سینے سے نکال دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کوئی علم والا ہوگا، کوئی وضع قطع سنت کے مطابق ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بس ٹھیک ہے، اور جو نہیں ہے تو ہم اس کا ادب احترام نہیں کرتے، حالانکہ میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں۔ ادب احترام کا حکم تا مومن ہے، صادوت لازم ہے کہ غیر مسلم کا بھی ادب احترام کرو، اور یہ دین ہے۔ مطلب کہ ہم نفرت پھیلا رہے، مطلب کہ علماء کی خدمت کے اندر یہ جملہ ہے جو کہ ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، کہ یار علماء اس قوم کے رہبر ہیں،